بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ بکھرے ہوئے بال، غبار آلود چہرہ، نحیف و لاغر ایسا جسم کہ دیکھنے والا انہیں کوئی حیثیت ہی نہ دے، لیکن اس قدر بہادر کہ ایک موقع پر انہوں نے تنہا مقابلہ کرتے ہوئے پورے 100 مشرکین کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ مقتولین اس کے علاوہ ہیں جنہیں مجاہدین اسلام کے ساتھ مل کر مختلف مارکوں میں انہوں نے تحقیق کیا۔ آپ بڑے نڈر، جفاکش، فن سپاہ گری کے ماہر، بے جگری سے لڑنے والے مجاہد اور ایک بہادر انسان تھے، لیکن ہمیشہ آپ بے خوف و خطر میدان کارزار میں کود پڑتے۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو یہ لکھ بھیجا کہ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی لشکر اسلام کا سپہ سالار نہ بنانا، مبادا کہ کہیں جذبات میں آ کر کوئی ایسا جارحانہ اقدام کر بیٹھے جس سے لشکر اسلام کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ اگر میں حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی داستانیں سنانے لگوں تو بات اتنی طویل ہو جائے گی کہ ان صفحات میں سما نہ سکے، اس لیے میں آپ کے سامنے ان کی بہادری کا صرف ایک واقعہ بیان کرتی ہوں جو آپ کو دوسرے حیرت انگیز واقعات کی خود بخود نشاندہی کر دے گا۔ اس داستان کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرت حیات کا واقعہ پیش آیا تو کمزور ایمان والے لوگ دین سے منحرف ہونے شروع ہو گئے۔ جس تیز رفتاری سے انہوں نے دین قبول کیا تھا، اسی رفتار سے وہ دین اسلام کو چھوڑنے لگے۔ نوبت بائیں یار رسید کے مدینہ طیبہ اور چند دیگر علاقوں کے وہی لوگ دائرہ اسلام میں رہے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پختہ ایمان پر نصیب فرما دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہولناک فتنے کو دبانے کے لیے انتہائی عظمت اور بہادری کا ثبوت دیا۔ فتنہ انگیزی کرنے والوں کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے مہاجرین و انصار کے 11 لشکر تیار کیے اور ہر لشکر کے لیے ایک پرچم تیار کیا گیا اور تمام لشکروں کو جزیرہ عرب میں چاروں طرف اسلامی پرچم دے کر روانہ کر دیا تاکہ وہ مرتدین کو راہ راست پر لائیں اور انہیں حق بات سمجھانے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں۔ اگر نرمی کارگر ثابت نہ ہو تو بزور شمشیر اسلام کی حقانیت اور ان کے دلوں میں بٹھائیں۔ صورتحال یہ تھی کہ جملہ مرتدین میں سے مسلمہ کذاب کا قبیلہ بنو حنیفہ جنگ و جدل کے اعتبار سے انتہائی طاقتور اور تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھا۔ مسلمہ کذاب کی قوم اور ان کے حلیفوں میں سے 40,000 تجربہ کار جنگجو ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ان میں اکثریت نے مسلمہ کذاب کی پیروی محض قومی عصبیت کی بنا پر کی۔ ان میں سے ایک شخص تو یہ بات کہتا ہوا بھی سنا گیا، میں صمیم دل سے اقرار کرتا ہوں کہ مسلمہ جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، لیکن ربیہ قبیلے کا جھوٹا شخص ہمیں مزمر قبیلے کے سچے سے زیادہ عزیز ہے۔ ہوا یہ کہ مسلمہ کذاب نے مسلمانوں کے اس پہلے لشکر کو شکست دے دی جس نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو جہل کی قیادت میں اس پر چڑھائی کی تھی۔ اس لشکر کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا لشکر حضرت عبداللہ بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا۔ یہ لشکر اسلام، انصار و مہاجرین کے تجربہ کار مجاہدین پر مشتمل تھا۔ ان روشن چہروں میں حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ علاقہ نجد کے ایک مرکزی مقام یمامہ میں ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں مسلمہ کذاب اور ان کی فوج کا پلہ باری ہو گیا۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ اپنے مورچوں سے پیچھے ہٹنے لگے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسلمہ کے ساتھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ خیمے کی رسیاں کاٹ دیں، قریب تھا کہ وہ آپ کی زوجہ محترمہ کو قتل کر دیتے، لیکن ان میں سے ایک شخص نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے شدید خطرہ محسوس کیا اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ اگر مسلمہ کذاب سے مقابلے میں وہ شکست کھا گئے تو پھر آج کے بعد اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی بھی سر نہ اٹھا سکے گا اور جزیرہ عرب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فوری طور پر اپنے لشکر کو ازے سرنو منظم کیا، مہاجرین اور انصار کی الگ الگ گروپ بندی کی اور پھر ہر خاندان کا الگ الگ ایک گروپ بنا کر اس کی قیادت انہیں میں سے ایک فرد کے سپرد کر دی، تاکہ مارکا آرائی میں ہر فریق کی کارکردگی معلوم کی جا سکے اور اس کا اندازہ لگایا جا سکے کہ لشکر میں کمزوری کہاں پائی جاتی ہے۔ دونوں فوجوں کے درمیان ایسی تباہ کن اور ہولناک لڑائی شروع ہوئی جس کی مثال پہلی جنگوں میں نہیں ملتی۔ مسلمہ کذاب کی فوج میدان جنگ میں جم کر لڑی اور اسے اس کی بھی پرواہ نہ تھی کہ فوجیوں کی کثیر تعداد تہہ تیگ ہو رہی ہے۔ مسلمان فوج نے اس مقام پر بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ اگر انہیں اکٹھا کر دیا جائے تو ایک دلچسپ داستان جہاد مرتب ہو جائے۔ انحصار کے علم و برادر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا کہ اپنے بدن کو خوشبو لگا کر کفن پہنا لیا اور نصف پنڈلیوں تک ایسا گڑھا کھودا کر اس میں جم کر کھڑے ہو گئے تاکہ پرچم اسلام کو تا دم آخر لہراتے رہیں، یہاں تک کہ انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی جناب زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے کہتے ہیں، لوگوں جم کر دشمن کا مقابلہ کرو، غازیوں آگے بڑھو، مقابلے میں آنے والے کو پسپا کر دو۔ لوگوں اللہ کی قسم میں آج اس بات کے علاوہ کوئی اور بات تم سے نہیں کروں گا یہاں تک کہ مسلمان کذاب شکست کھا جائے یا میں بذات خود اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو کر اپنی شہادت کو اللہ تعالیٰ کے حضور بطور حجت پیش کر دوں۔ یہ کہہ کر وہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے اور میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایک جانب حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے۔ قوم کو اندیشہ تھا کہ کہیں میدان جنگ میں اس کے قدم ڈگمگا نہ جائے۔ بعض مجاہدین نے اس بات کا اظہار بھی کر دیا کہ اے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں اندیشہ ہے کہ میدان میں اگر دشمن کی جانب سے کوئی ہم پہ مصیبت نازل ہوئی تو وہ آپ کی طرف سے ہوگی۔ انہوں نے فرمایا، اب فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ قطعاً کمزوری نہیں دکھاؤں گا، میں اپنی طرف سے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دوں گا۔ پھر انہوں نے بڑی بہادری سے دشمنوں پر حملہ کیا، میدان کارزار میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ لیکن شجاعت کے یہ تمام واقعات حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے سامنے معمولی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لڑائی بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے تو حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے نوجوان انصار، قوم کی مدد کے لیے آگے بڑھو۔ تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اب مدینہ واپس جانے کی نہ سوچے، یوں سمجھو کہ آج سے تمہارے لیے مدینہ ختم، بس اب تمہارے لیے ایک اللہ اور جنت ہے۔ یہ کہہ کر نعرہ تکبیر کہتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے، تلواروں سے گردنیں اڑاتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے۔ ایسے زوردار انداز میں حملہ کیا کہ مسلمہ اور ان کی فوج کے قدم ڈگمگا گئے اور مجبور ہو کر دشمن فوج نے ایک باغیچے میں پناہ لے لی۔ یہ باغیچہ بعد میں تاریخ کے عوارض میں باغیچہ موت کے نام سے مشہور ہوا، کیونکہ اس باغیچے میں بے پناہ مشرکین کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ چنانچہ دشمن نے باغ میں داخل ہو کر باغ کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ بظاہر ان سے مقابلے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس موقع پر حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی اور احتیاط سے ایک ڈھال پر بیٹھ گئے اور ساتھیوں سے 10 نیزوں کے زور سے بڑے ہی ماہرانہ انداز میں اس ڈھال کو اچھال کر باغ کے اندر پھینک دیا۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دشمنوں پر بجلی بن کر گرے جو ہزاروں کی تعداد میں اس باغ میں پناہ لے چکے تھے۔ انہیں بے تیغ قتل کرتے ہوئے مرکزی دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس مارکہ ارائی میں آپ کے جسم پر 80 سے زیادہ تیروں اور تلواروں کے زخم لگ چکے تھے۔ مسلمانوں نے دروازے سے داخل ہو کر مسلمہ کذاب کی فوج پر زوردار حملہ کر دیا۔ دیواروں کی اوٹ میں جو پناہ لیے بیٹھے تھے ان سب کو قتل کر دیا۔ تقریباً 20,000 افراد قتل کر کے مسلمان مجاہدین مسلمہ کذاب تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور بالآخر اسے بھی جہنم واصل کر دیا۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر خیمے میں لایا گیا تاکہ وہاں پر ان کا علاج کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بھی ان کے علاج و معالجے کی خاطر وہیں ٹھہرے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی اور لشکر اسلام کو ان کے ہاتھوں بفضل تعالیٰ فتح ہوئی۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ شہادت کا شوق اپنے دل میں بسائے رکھتے۔ باغیچہ موت میں بھی شہادت نصیب نہ ہوئی، وہ یکے بعد دیگرے جنگوں میں شریک ہوتے رہے تاکہ شہادت کا شرف حاصل کر سکیں، جو ان کی سب سے بڑی دلی تمنا تھی۔ یہاں تک کہ سرزمین فارس میں جنگ تسر لڑی گئی، فارسی فوج ایک مضبوط ترین قلعے میں محفوظ ہوگی۔ مسلمان فوج نے ان کا محاصرہ کر لیا، ان کے گرد ایسا گھیرا ڈالا جس کے کنگن کلائی کے گرد گھیرا ڈالا ہوئے ہوں۔ یہ محاصرہ طویل عرصے تک جاری رہا، یہاں تک کہ فارسی فوج بری طرح مصیبت میں مبتلا ہو گئی تو انہوں نے محاصرہ توڑنے کے لیے ایک ترکیب سوچی، اور وہ یہ کہ لوہے کی زنجیروں کو بڑی احتیاط سے قلعے کی دیواروں کے اوپر سے نیچے اتارا جائے۔ ان زنجیروں کے ساتھ لوہے کی کنڈیاں گرم کر کے لگائی گئی تھی جو انگاروں کی طرح دہک رہی تھی تاکہ وہ قلعے کی دیواروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلمان مجاہدین کے جسموں میں پیوست ہو جائیں اور انہیں زندہ یا مردہ حالت میں اوپر اٹھا لیا جائے۔ ان میں ایک کنڈی حضرت براء بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پیوست ہوگی۔ دشمن تیزی سے انہیں اوپر اٹھانے لگا، حضرت براء نے تیزی سے جست لگائی اور اس زنجیر کو قابو کر لیا جو ان کے بھائی کو اٹھا کر لیے جا رہی تھی۔ کنڈی کو ان کے جسم سے نکالنے کی کوشش میں ان کا ایک ہاتھ بھی جل گیا، لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ بالآخر ان کی محنت کارگر ثابت ہوئی، بڑی جفاکشی سے اپنے بھائی کو اس مصیبت سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کشمکش میں ان کا ہاتھ بری طرح متاثر ہو چکا تھا۔ اس معرکہ رائی میں حضرت براء بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شہادت کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور آپ دیدار الہی کا شوق دل میں لیے جام شہادت نوش کر گئے۔ جزاک اللہ۔